لیکن نماز مومن کی معراج ہے، مومن کا عروج ہے۔ مومن نماز میں وہ کچھ پا لیتا ہے جو غیر مومن غیر مسلم کبھی پا ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کا دباچہ، نماز کا افتتاح، نماز کا ابتدائیہ اللہ رب العزت نے مومن اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا نصف نصف۔ وہ کیا ہے؟ وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ ہر نمازی، ان کو بھی غور کرنا چاہیے جو ہاں ضد کی وجہ سے سورۃ فاتحہ پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ نماز تو ہے ہی سورۃ فاتحہ۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز ہی نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور نماز جو مومن کی معراج ہے وہ یہ حدیث ہے کہ میں نے تقسیم کر دیا نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان، اور وہ جو تقسیم نماز کو کیا گیا وہ کس کو کیا گیا؟ سورۃ فاتحہ کو۔ اللہ تو نبیوں سے کلام کرتا ہے، اللہ تو رسولوں سے کلام کرتا ہے، لیکن بندہ مومن کی معراج یہ ہے، اس مسجد میں کھڑے ہو کے اگر امام سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرے گا اور مقتدی اس کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں گے، ابھی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی قسم کتنی پست زمین کے اوپر تو اور میں یہ کلام کریں گے، اور عرش کی بلندیوں سے جواب آئے گا، کس کا؟ تیرے اور میرے رب کا، جو نبیوں اور رسولوں سے کلام کرنے کے لیے بھی اصول و ضوابط طے کرتا ہے۔ یہاں بندہ مومن کی معراج یہ ہے، جیسے ہی کوئی شخص کہے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، جیسے ہی کہے گا اللہ کہے گا میرے بندے نے میری حمد کو بیان کیا، اسی وقت فلاں ابن فلاں نے میری ثنا کو بیان کیا، فلاں ابن فلاں نے میری تعریف، توصیف اور بزرگی کو بیان کیا۔ یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہا۔ آگے جو کچھ یہ مانگ رہا میں رب اس کو دے رہا ہوں۔ بتائیے مومن کی معراج نہیں ہے کہ وہ رب جو صرف پیغمبروں سے، رسولوں سے کلام کرتا ہے، تو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو تیرا جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا عروج کیا چاہیے؟ اس سے بڑا مرتبہ، اس سے بڑا سٹیٹس، اس سے زیادہ آپ کو کیا درکار ہے اللہ سے؟ اللہ جی سنتا نہیں ہے تو پڑھ تو صحیح، اللہ سنتا نہیں ہے جواب بھی دیتا ہے۔